علیکم۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ میرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے اور اس کی عادتیں عام بچوں سے ہٹ کر ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ نام وزنی ہے، بدل دو۔ موسیٰ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ گزارش یہ ہے کہ میرے علم کے مطابق دنیا کا کوئی نام بھی کسی پر بھاری نہیں ہوتا۔ میں آپ سے ہی ایک سوال کرتا ہوں، اس دنیا میں جتنے بھی بچوں کی عادتیں عام بچوں سے ہٹ کر ہوتی ہیں، کیا ان کا سب کا نام موسیٰ ہوتا ہے؟ میرے سامنے بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے نام موسیٰ نہیں، ان کی عادتیں عام بچوں سے ہٹ کر ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے نام موسیٰ نام کے بچے ہیں، سب کی عادتیں عام بچوں سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ یہ توہم پرستی ہے۔ غیر مسلموں سے یہ تصور آیا ہے کہ جناب نام تبدیل کر دیا جائے، نام جو ہے وہ بچے پر بھاری ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اسلام میں تو مسلک پرستی ہے ہی نہیں۔ اسلام تو قرآن و حدیث کا نام ہے۔ آپ نے نماز فلاں سے لے لی، آپ نے طلاق کا مسئلہ فلاں سے لے لیا، قرآن و حدیث کو آپ نے کہاں پھینکا؟ صحابہ کرام کس فقہ کے پیروکار تھے؟ اس لیے مسلمان جو ہے نا وہ کسی فقہ کا پیروکار نہیں ہوتا، مسلمان قرآن و حدیث کا پابند ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق بسر کریں۔ علیکم۔ داڑھی کے بارے میں بھائی نے سوال کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ داڑھی رکھنا فرض ہے میرے بھائی، اور اس کی دلیل سنن ابی داؤد کتاب اللباس اٹھائیں، آپ کو 5 قسم کے الفاظ حدیث میں ملیں گے جو اس کو فرض ثابت کرتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی وہ مٹھی والا مسئلہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، میں ایک اصول آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ قرآن و حدیث کا کوئی لفظ اگر اس کی وضاحت قرآن و حدیث نے نہیں کی ہے تو پھر اس لفظ کا مفہوم وہ لیا جائے گا جو لغت میں ہے، گرامر میں ہے، ڈکشنری میں ہے۔ یہ جو ہمارے مٹھی والے صاحبان ہیں، ان سے ایک سوال کیا جائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اترک اللحا، داڑھیوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، ارخ اللحا، داڑھیوں کو لمبا کرو، بلکہ داڑھیوں کو لٹکاؤ، اطیل اللحا، داڑھیوں کو لمبا کرو، اوف اللحا واعف اللحا۔ کیا ان الفاظ کا مفہوم قرآن و حدیث میں کہیں متعین ہے؟ نہیں ہے۔ کیا لغت میں، ڈکشنری میں ان کا مفہوم یہ ہے کہ مٹھی پکڑ کر نیچے سے کاٹ دیا جائے؟ یقینی طور پر نہیں۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے کہ داڑھی کو مٹھی پکڑ کر نیچے سے کاٹ دیں؟ اور جس سیدنا عبداللہ بن عمر ایسا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما گئے کہ داڑھی کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، تو عبداللہ بن عمر تو صحابی ہیں، کوئی اور نبی کی بات بھی آ جائے تو ہمارے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ علیکم۔ داڑھی کے بارے میں علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے سوال کیا ہے اگر کوئی بزرگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو سجدہ کیسے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اور فرمایا آپ کا سجدہ آپ کے رکوع سے کچھ نیچے ہونا چاہیے، اتنی سی بات ہے بس۔ تو اس لیے بیٹھے بیٹھے وہ جھکیں گے، لیکن رکوع کے لیے نسبتاً کم جھکیں گے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکیں گے۔ واللہ اعلم۔ لیکن آپ نے سوال کیا ہے کہ دعا کے دوران ہاتھ کیسے ہونے چاہیے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے نا، وہ تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ جوڑ کر دعا کی۔ یہ جو ہاتھ پھیلانے والا معاملہ ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ علیکم۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کی زور اثر مغرب رہ گئی اور اوپر سے عشاء کا وقت ہو گیا، سفر کی وجہ سے جو بھی ہے، تو میرے بھائی جو تو آپ کی نمازیں سفر کے دوران قضا ہوئی ہیں وہ تو آپ قصر ہی پڑھیں گے، لیکن جب آپ پہنچے تو مغرب کا وقت تھا تو پھر آپ مغرب جو ہے وہ پوری پڑھیں گے، 3 فرض اور 2 سنتیں، اور عشاء کا معاملہ بالکل واضح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے قنوت نازلہ کے حوالے سے۔ قنوت نازلہ جس طرح کے نام سے ظاہر ہے کسی کڑے وقت میں، مشکل وقت میں پڑھی جانے والی دعا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ہر فرض نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر پڑھیے، اور وہ دعا کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ ذات پات میں رشتہ کرنا کس حد تک ٹھیک ہے، کسی اور ذات میں رشتہ کرنا درست ہے؟ دیکھیے، اس معاملے میں شریعت کا مزاج بالکل معتدل ہے۔ شریعت نہ تو خاندان کو بالکل نظر انداز کرتی ہے، اور نہ خاندان پر جو ہے نا وہ تعصب برتنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ دین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خاندان کے اندر اگر آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر تو چیز ہی کوئی نہیں، لیکن اگر دینی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے واقعی اللہ سے ڈرنے والا کوئی رشتہ خاندان سے باہر ملے جبکہ خاندان میں موجود نہ ہو تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہنا کہ ہم نبی علیہ السلام کا صدقہ کھاتے ہیں اور ساری دنیا نبی علیہ السلام کے صدقے بنی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو روایت پیش کی جاتی ہے نا، لولاک لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا، وہ حدیث من گڑت موضوع ہے، خود ساختہ ہے۔ لیکن کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ اب سوال کا معیار تو دیکھیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگو، یہ جملہ شرکیہ ہی نہیں بلکہ کفریہ ہے۔ اس لیے مقدر اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑا بنا دیا،